جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اگر کسی کے دل میں جگہ بنانا چاہتے ہو تو اسے سیدھے اور پورے نام سے پکارا کرو۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، مصیبت اور تکلیف سے بچنے کا ایک واحد راستہ ہے کہ آپ خود کو مصروف رکھیں۔ کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر نہ مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والوں سے نہیں، شاید وہ تمہاری محبت میں آ کر گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوفزدہ کرنا سیکھو۔ تمہاری نیت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ جسے موت کا انتظار ہوتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ جب تم بے جان توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ دو چیزیں انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ تیرے سامنے دشمن اور ایک بیوقوف دوست کا ہاتھ ہو تو بہتر ہے تم دشمن کا ہاتھ تھام لو۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتا ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا۔ جو دل دوسروں کی تکلیف دے کر بے چین ہو جاتا ہے تو جان لو اس دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے۔ زندگی جب رلائے تو سمجھ لینا کہ گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص گھٹیا اور فلاں اچھا ہے، اس کا درجہ بلند ہے اور اس کا کم تر؟ یہ بات انسانوں کے طے کرنے کی نہیں۔ انسان برا کب بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگتا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنی زبان کو فضول بات سے بچائے، اور مومن وہ ہے جس کا دل شک سے پاک ہو۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ کسی کو منہ پر بے عزت کرنا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ انسان نے جو کچھ جوانی میں کیا ہوتا ہے، عمر کے آخری حصے میں وہ اس پر ضرور لوٹتا ہے اگر اس نے توبہ نہ کی ہو۔ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مصیبت 4 دن کی ہوتی ہے اور احسان زندگی بھر کا۔ ساری دنیا کے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا۔
جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے وہ خود کو سمجھ لینا بہتر ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں تمہارے خلاف ہوں تو وہ ایک تمہارے ساتھ ہو۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میری رضا ہے، اور جب دعا قبول نہیں ہوتی تو خوش ہوتا ہوں کہ اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ تم جتنا زیادہ خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ آنسو کا قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ ہمیشہ خوش رہا کرو کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ بہترین سیرت یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آؤ جس طریقے سے تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ پیش آئیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ کامیابی کے راستے پر ہو۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ منافق اور بیوقوف دوستوں سے سمجھدار دشمن بہتر ہے، کیونکہ دشمن وار کرتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، مگر منافق انسان دوست بن کر ذلیل کرواتا ہے۔ ٹھیک ہوں یہ تو کسی سے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پریشان ہوں یہ کہنے کے لیے کسی خاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کا ہاتھ اگر سر پر نہ ہو تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا، اور زمانے کی آنکھ کا بھی تب ہی پتہ چلتا ہے۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ محبت میں ذلت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے۔ زندگی میں موقع دینے والے کو دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو موقع کبھی نہ دینا۔ خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میرے الفاظ شاید آج تمہیں متاثر نہ کر پائیں، لیکن جوں تم پختہ عمری کی جانب سفر کرو گے تمہیں ان الفاظ کی حقیقت کا پتہ چلتا جائے گا۔ اگر تم نے اپنے ماضی سے سبق حاصل کیا تو تمہارے ماضی میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ جو شخص بھی اپنی ذات پر قابو نہ پا سکے وہ آزاد نہیں ہے۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ ہمارے ساتھ یہ 4 مسائل درپیش ہیں: زیادہ سوچنا، اندھا اعتماد کرنا، راز کی بات بتا دینا، ضرورت سے زیادہ لگاؤ رکھنا۔ میں نے بہترین کام یہ کیا کہ اپنے معاملات زندگی لوگوں کو بتانا چھوڑ دیے۔ پچھتاوے کی آگ میں خود کو مت جلاؤ کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل نہیں ہے۔ کسی شخص کا راز بیان کرنا دھوکہ ہے اور اپنا راز کسی کو دینا بیوقوفی ہے۔ اگر تمہیں پریشانی یا بے عزتی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ایک بار اس بات کا یقین ضرور کر لو کہ تمہارے ارد گرد بیوقوف لوگ تو موجود نہیں ہیں۔ جس غار میں جانے سے تم ڈرتے ہو
وہیں تو وہ خزانہ پڑا ہے جس کی تمہیں تلاش ہے۔ کسی شخص کے لیے اپنے دل میں رنجش رکھنے سے اس شخص کو نہیں بلکہ تمہیں ہی نقصان ہوگا۔ تمہاری زندگی کا سب سے تاریخ لمحہ ہی شاید تمہیں زندگی کا بہترین سبق دے کر جائے۔ خطرات کا سامنا کیے بنا کبھی کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ اگر تم لوگوں کے مقابلے میں اترو گے تو بہت سے لوگ تمہیں ناپسند کریں گے۔ اگر کوئی شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں تم تنہا ہی ہوں گے اور یہ وقت تمہیں مضبوط، بہادر اور نڈر بنا دے گا۔ وہ واحد شخص جسے تمہاری امیدوں، تمہارے خوابوں کے پورے ہونے کی پرواہ ہے، وہ تم خود ہو۔ کبھی بھی کسی شخص کا خیال حد سے زیادہ نہ رکھو کہ جب وہ شخص تمہیں نظر انداز کرنے لگے تو وہ تکلیف تم سہ نہ پاؤ گے۔ اچھائیوں کو جتنا بانٹو گے اتنا ہی یہ تمہاری جانب آئیں گی۔ جس انسان کو خیر بانٹنے کی عادت ہو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے، نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوفزدہ نہ ہو تو جان لو کہ اس سے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ کہیں پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا ضروری ہوتا ہے۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ کسی بھی شخص کے لیے خود کو ہر وقت دستیاب مت رکھو کہ ایسا کرنے سے تم اپنی اہمیت کھو دو گے۔ تنہا رہنا گوارا کر لو، لیکن کبھی بھی پیار کی بھیک مت مانگو۔ کوئی بھی رشتہ تمہارے ذہنی سکون سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انکار اس دنیا میں موجود طاقتور ترین رویوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے والے نہ بنو۔ تم لوگوں کو خود سے محبت کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ حقیقی محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے، اس لیے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ پریشانی ایک بری بلا ہے، یہ سب کچھ لے جاتی ہے اور بدلے میں کچھ نہیں دیتی۔ تم لوگوں کے ساتھ جتنا بھی اچھا برتاؤ کر لو، وہ صرف تمہاری غلطیوں کو یاد رکھیں گے۔ خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شکست میں ہزاروں سبق موجود ہیں جبکہ جیت میں صرف ایک ہی سبق ہے۔ اگر تم ہر کسی کو خوش رکھنا چاہو تو تم کسی کو بھی خوش نہیں رکھ پاؤ گے۔ اپنی کامیابی کو کبھی بھی اپنے دوست کے لیے قربان مت کرو، کیونکہ اگر ان کی باری آئی تو شاید وہ ایسا نہ کریں۔ اپنے ماضی سے سمجھوتا کر لو، ایسا کرنے سے تمہارا حال پرسکون گزرے گا۔ اپنے کیے گئے کام کی مکمل ذمہ داری لو، کیونکہ یہ ایک باعمل اور سمجھدار انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ انسان کے لیے بہترین عمل سیکھنا ہے، کیونکہ سیکھنے کے لیے کوئی قیمت ادا نہیں کرنا ہوتی۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ تم کوئی منفرد انسان نہیں ہو، تمہاری جگہ لینے کے لیے تم سا ہی کوئی اچھی فطرت والا انسان یقیناً موجود ہوتا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی خیال ایک دھوکے کی مانند ہے۔ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کے تجربات اور دانائی کا کوئی مول نہیں۔ کچھ چیزیں تمہارے راستے میں ضرور آتی ہیں، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے نہیں ہوتی۔
جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو، وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ اپنے دل کا حال کسی کے سامنے بیان مت کرو، کیونکہ جو شخص تمہیں واقعی جانتا ہو اسے تمہارے دل کا حال پہلے ہی معلوم ہوگا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں اپنا آپ تنہا محسوس ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے۔ دشمن کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو لڑنے کی ضرورت نہیں، بس یہ 3 طریقے اپنا لو۔ اپنی طاقت کو بہتر بنائیں۔ اپنی طاقت اور مہارت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ دشمن کی کمزوریوں کو پہچانیں۔ اپنی منصوبہ بندی کو مضبوط بنائیں اور دشمن کے خلاف اچھی حکمت عملی بنائیں۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے۔ اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ ایک چھوٹا سا جھوٹ ایک مضبوط رشتے میں دراڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ جب اپنی منزل سے نظر ہٹا لو تو راستے کی رکاوٹیں بہت خوفناک لگنے لگتی ہیں۔ جو لوگ آپ سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں آپ سے محبت نہیں کرتے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، محبت دکھ دیتی ہے، دوست چھوڑ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں زندگی چلتی رہتی ہے۔ عمل پیرا ہونے سے پہلے سوچو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر تم نہ سوچو تو کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو تمہارے کردار کے عین منفی ہو۔ جو چیزیں آج تمہاری ملکیت میں ہیں کل نہیں ہوں گی۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خوابوں کو قربان کر رہے ہو۔ تمہارا ہر دن اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن تم ایک بڑے دن کا سامنا اچھے برتاؤ کے ساتھ ضرور کر سکتے ہو۔ سچ کا سامنا کرنا تلخ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس سے کہیں آسان ہے کہ ساری عمر آپ اس سچ سے بھاگتے رہیں۔ یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کا بہترین ٹائم ابھی آنے کو ہے۔ زندگی کو ماضی کے تجربوں سے بہت کچھ سکھایا جا سکتا ہے۔ پہلے ہم اپنی صحت کو دولت کمانے میں صرف کر دیتے ہیں اور پھر اس دولت کو اچھی صحت قائم رکھنے میں استعمال کر لیتے ہیں۔ خود سے زیادہ دوسروں سے توقعات قائم رکھنا بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سیونگ کو اپنی آمدن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ اگر کوئی خیال تمہارے ذہن میں آ جائے تو ضروری نہیں کہ تم اس خیال کی جانب توجہ دو۔ اگر تمہاری زندگی میں 3 سے زیادہ ترجیحات ہیں تو جان لو کہ تمہاری زندگی میں کوئی ایک معاملہ بھی ترجیح کے مقام پر نہیں۔ بیوقوف انسان دوسروں سے حسد کرتے ہوئے ہی اپنی ساری زندگی برباد کر لیتا ہے۔ عقل مند انسان بڑا ہو کر بھی اپنی خود کی تربیت کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اپنی انا کو قابو میں رکھو۔ اگر تم ہر روز کسی نئے شخص کے ساتھ جھگڑے میں الجھنا نہیں چاہتے، اگر آپ نے بھی مصائب اور تکلیف کا سامنا نہیں کیا تو آپ کو خوشی اور سکون کی مٹھاس کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اگر ایک دم سے اپنا دل بوجھل لگنے لگے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اگر لوگوں کی حقیقت کو پہچاننا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ گفتگو کرو۔ ان کے الفاظ سے ہی تم جان سکو گے کہ وہ اصل میں کیا ہیں۔ سورج کے غروب ہونے سے روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، لیکن اگر آپ روشنی کے بغیر نہیں جینا چاہتے تو آپ کو خود سورج بننا ہوگا۔ انسان بنیادی طور پر اپنے خیالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔
باقی تو محض گوشت اور ہڈیاں ہی ہیں۔ اپنے خیالات کا جب تک اظہار نہ کریں تب تک وہ محفوظ ہیں، کوئی بھی ان تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ ہی کوئی ان پر قابو پا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص تمہیں کھو دینے سے خوفزدہ نہ ہو تو جان لو کہ اس سے کبھی تمہاری پرواہ تھی ہی نہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ اور درد تو بھول جائے مگر کسی کی دی ہوئی محبت نہ بھولے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب تم بغیر کسی وجہ سے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے مگر اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تعلق برقرار رکھنا ہو تو اچھائی بیان کرتے رہو اور تعلق ختم کرنا ہو تو سچائی بیان کر دو۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اللہ کے پاس تلاش کرو، دنیا کے پاس نہیں، کیونکہ دلوں کے حال دنیا سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ سب سے قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ حالات اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کہ کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے۔